صلی علی سیدنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس قسط میں ہم جانیں گے کہ کس طرح آذان مشروع ہوئی، یعنی آذان شروع ہوئی، اس کی شروعات ہوئی، اس کی ابتدا ہوئی اور اس کا حکم کیسے ملا۔ ناظرین، آذان کی ابتدا مدینہ منورہ میں سن 1 ہجری میں ہوئی۔ اس سے پہلے نماز آذان کے بغیر ہی ادا کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت تک بہت کم تھی اور انہیں نماز کے لیے جمع کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی اور وہ آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اطمینان و سکون حاصل ہوا اور اسلام کو استحکام نصیب ہوا، یعنی اسلام مضبوط ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اطلاع و دعوت کے وہ طریقے جو یہود و نصارہ میں رائج تھے، مثلا ناقوس، گھنٹا یا مشعل وغیرہ، ناپسند فرمائے۔ اس وقت تک مسلمان بغیر کسی دعوت و اعلان کے نماز کے اوقات میں خود جمع ہوتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آذان سے سرفراز فرمایا۔ آذان کے لغوی معنی ہیں خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں آذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کے لیے ناقوس بنانے کا حکم دیا تو میرے پاس خواب میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرو گے، مجھے بیچو گے؟ تو اس نے جواب دیا، تم اسے خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، ہم اس کے ساتھ نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا، کیا میں اس سے بھی بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ تو میں نے اس سے کہا، کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا، تم یہ کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر وہ کچھ ہی دور گیا اور کہنے لگا، اور جب تم نماز کی اقامت کہو تو یہ کلمات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ، قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی، قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، چنانچہ جب صبح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اپنے خواب کو بیان کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے، تم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے اپنے خواب بیان کرو اور وہ اذان کہے، کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے،
چنانچہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور انہیں کلمات بتاتا رہا، وہ ان کلمات کے ساتھ اذان دینے لگے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں سنے تو اپنی چادر کھینچتے ہوئے چلے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث کیا ہے، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں مذکور ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 20 روز تک مسلسل یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے بیان کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنا کوئی عذر بیان کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اذان کی ابتدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور یعنی مدینہ منورہ میں مشروع ہوئی، اور یہ اس امت مسلمہ کی ایک فضیلت شمار ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر فضیلت دی ہے۔ آج کے اس قسم میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسم میں اور جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف سے مسلمانوں کا قبلہ بدل کر کعبہ کس طرح ہوا اور کب ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔